السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حضرت سرکار واصف علی واصف رحمت اللہ تعالی علیہ کے 17 خوشبودار فرمان: اللہ اور اس کے فرشتے جو پڑھتے ہیں آپ بھی وہی پڑھنا شروع کر دیں، پھر آپ بھی خاموشی سے اللہ کے ساتھ اس جماعت میں شامل ہو جائیں گے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے ایک کام کر رہے ہیں، یعنی درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی وہ کام شروع کر دیں۔ درود کا معنی ہے ادب، یاد کا نام درود ہے۔ درود شریف ساری کائنات کا وظیفہ ہے۔ درود شریف پڑھنے والا خاص توجہ میں رکھا جاتا ہے۔ درود بھیجنے کے لیے یہ ہے، آپ کی کیفیت وہی ہونی چاہیے جو آپ کی نماز کی کیفیت ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آپ میں جب رحمتیں پیدا ہو جائیں تو یہ درود ہے۔ دعا یہ کرنی چاہیے کہ یا رب العالمین ہمیں درود بھیجنے والا بنایا جائے۔ درود بھیجنے والا باوضو رہے تو بہت ہے۔ درود شریف پڑھنے اور جاری رکھنے کی توفیق بھی بہت بڑی مہربانی ہے، اور یہ ایک درجے کی زیارت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں آنکھ کا بر آنا درود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں سر کا جھک جانا درود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں رہنا درود ہے۔ اللہ کریم سے دعا کے ساتھ مانگو کہ یا رب العالمین ہمیں آداب درود عطا فرما۔ آداب درود جو ہے وہ ایک کیفیت ہے اور وہ کوئی فارمولہ نہیں ہے، تو آپ اس کیفیت میں درود بھیجنا۔ اس کیفیت میں جب آپ چلے جاؤ گے تو یہ درود کی اصل حالت ہے۔ آپ وہ کام کرتے رہیں جو اللہ تعالی عز و جل کو پسند ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت زیادہ درود شریف پڑھتے رہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے رہیں۔ اس سے اللہ تعالی عز و جل کی رحمت کو ویسے ہی جوش آ جاتا ہے۔ صرف ایک عمل ایسا ہے جس میں خالق اور مخلوق بیک وقت شریک ہوتے ہیں، اور وہ عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود بھیجنا ہے۔ میلاد منانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم درود شریف پڑھو، باوضو رہو،
تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر لوگوں پر رحمتیں کرو، تم دشمنوں کو معافی دو اور دوستوں سے معافی مانگو۔ بے سبب آنسوؤں کا آنا یہ کسی کی توجہ کے ذریعے ہے، اور توجہ جو ہے ان کی خاص عنایت ہے۔ اس لیے جب کبھی آپ تنہا بیٹھ کے درود شریف پڑھ رہے ہوں اور آپ کو آنسو آ جائیں، اگر آپ کبھی سجدے میں اللہ کے سامنے ہوں اور آپ پر رکعت طاری ہو جائے تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کا بہت قرب حاصل ہو گیا۔ درود شریف میں رکعت ہو جانا بہت قرب حاصل ہونا ہے۔ کسی بزرگ کو اگر یاد کر رہے ہیں اور یاد کرتے کرتے اگر رکعت طاری ہو گئی تو سمجھو کہ آپ کے سلام کا جواب آ گیا۔ اگر غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھو، غصہ ختم ہو جائے گا۔ سب سے زیادہ نیک کمائی درود شریف ہے۔ آپ کے دنیاوی محبوب کی کوئی تعریف کرے تو آپ مہربان ہو جاتے ہو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنے والے پر اللہ مہربان نہیں ہوگا؟ بے شک ہوگا۔ رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی رسول اللہ یا رسول خدا یا حبیب اللہ کی ذات پہ کرو